अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरह आराफ की आयत नंबर 77, 78 और 79, जो कि अगले पेज पर है, यानी कि आयत नंबर 77, 78 एंड 79 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबक। आयत नंबर 77 जो कि शुरू होती है यहां से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फाक़रुन नाक़ता, फाक़रु काट डाला, नाक़ता ऊंटनी को, वातौ, वातौ और फिर गए, अन से, अमरे हुक्म, रब्बिहिम अपने रब के, वकालू और कहने लगे, या सालिहो ए सालिह अलैहिस्सलाम, या सालिह उतना, ए सालिह अलैहिस्सलाम ले आ हमारे पास, बेमा जो, साथ जो, ताइदुना धमकाता है हमको या वादा करता है हमसे, इन कुंता अगर हो तुम, मिनल मुरसलीन रसूलों में से, अल्लाह के भेजे हुए में से, अगर तुम हो तो ले आओ हम पर वो जिससे तुम हमें धमकाता है, यानी अजाब। सालिह अलैहिस्सलाम उन लोगों को डराया था। पिछले असबाक में हमने पढ़ा था कि जो ऊंटनी मुआवजे से उनकी सालिह अलैहिस्सलाम के कौम ने उनसे फरमाइश की थी और तावीलें पेश की थी कि अगर तू इस पहाड़ी से ऊंटनी निकालेगा अल्लाह के हुक्म से तो हम फिर यकीन कर लेंगे कि तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। लेकिन जब वो अल्लाह से सालिह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ऊंटनी निकल आई, तो अब वो उन्होंने क्या किया, उस ऊंटनी को काट डाला, जबकि सालिह अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था, उन अपनी कौम को कहा था कि इस ऊंटनी को अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि जिस तरह वो मौजजाती तौर पर पैदा हुई थी वो ऊंटनी, इस तरह उसका खाना पीना भी गैर मामूली था, उसकी जसामत भी गैर मामूली थी। इस तरह बड़ी जिसामत और जो है भारी जिसामत वाली वो ऊंटनी थी कि जिस खेत में जाती, जिस जंगल में जाती, वहां के मवेशी वह डर के भाग जाते, और जिस कुएं का वो पानी पीती तो वो कुआं खाली हो जाता उस दिन के लिए। तो इस तरह उस ऊंटनी का खाना पीना भी था। तो वो लोग तंग आ गए और गुस्से में आ गए कि ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गई, इस तरह नऊजुबिल्ला कहने लगे। खुद अपने से इस तरह की फरमाइश की थी, और अब जब है कि जाहिर है अल्लाह तो पूरी कर देता है, लेकिन जो दुआ अल्लाह इस तरह की कोई करता है, कोई भी कौम, और फिर अल्लाह ताला उनको वो चीज दे देता है, तो फिर अल्लाह ताला उनको आजमाता भी है। जिस तरह के ईसाइयों ने कहा था कि हम पर मनसलवा नाजिल फरमा, ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं नाजिल तो फरमा दूंगा, लेकिन अगर किसी ने नाशुक्री की तो जहानों के लिए जो है इबरत बना दूंगा। तो फिर उन्होंने उस ख्वाहिश को छोड़ ही दिया। तो इसी तरह इन्होंने ये ख्वाहिश की थी, तो अल्लाह ताला ने वो ऊँटनी तो जो है हामला ऊँटनी तो उनको निकाल दी उस पहाड़ से, लेकिन अब उनके लिए इसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था कि वो खेतों को भी खा लेती थी, उनके मवेशियों को भी खाने नहीं देती थी एक किस्म का, और कुएं का पानी भी सारा पी जाती थी। तो उनको खेतों को, मवेशियों को खुद पानी के लिए वो उनको तंगी हो जाती थी। तो इस तरह वो तंग आ गए, और उस उन्होंने जो है उसमें से एक बंदा जो है उसने उस ऊंटनी के जो है पांव काट दिए, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खून निकल गया और वो ऊंटनी जो है मर गई। और उसका बच्चा कहते हैं कि कहीं गायब हो गया, भाग गया, पता नहीं, अल्लाह को मालूम है वो कहाँ चला गया। और वो ऊंटनी इस तरह जो है वो मर गई। तो जब वो मर गई तो उसके बाद जो है
صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو صالح علیہ السلام نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اب نہیں کرنی، لیکن وہ پھر گئے اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اور اب جو ہے صالح علیہ السلام سے کہنے، اب مزید جو ہے ڈرنے کی بجائے اور مزید خوفزدہ ہونے کی بجائے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، عذاب کا کہا تھا صالح علیہ السلام نے ان کو کہ عذاب آئے گا تم لوگوں پر بہت سخت اگر اس اونٹنی کو برے طریقے سے ہاتھ لگایا، تو مزید وہ ڈرنے کی بجائے مزید جو ہے اکڑ گئے اور کہنے لگے اے صالح جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے تو لے اگر تو رسولوں میں سے ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کہنے لگے، جس طرح عاد کی قوم نے کہا تھا اسی طرح انہوں نے بھی کہہ دی۔ اور اب جب انہوں نے کہہ دیا تو خود ہی کہہ دیا تو پھر تو ان پر آنا تھا، جو کہ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، پھر اخذت پکڑ لیا ہم ان کو، رجفت زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پھر صبح کو، فی دارہم، فی میننگ میں، دار گھر، ہم ان کے، پھر صبح کو اپنے گھروں میں جاثمین اوندے پڑے تھے، استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوا، وہ عذاب جو وہ خود اپنے منہوں سے مانگ رہے تھے، جس طرح عاد اولا نے ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا، اب سمود کر رہی ہے عاد ثانی، وہ تو پھر ان کو انہوں نے خود کہا کہ لیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے زلزلہ لیا ہے۔ اب اس آیت میں زلزلے کا ہے، ایک اور جگہ پر قرآن میں ہے صیغہ کا، یعنی چیخ، اس طرح کی چیخ آئی کہ سب کے کانوں سے وہ چیخ جا کے تو وہ سارے مر گئے۔ اب اس طرح ہی ہوگا کہ جب اس ایک جگہ پر زلزلہ ہے دوسری جگہ پر چیخ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ نیچے سے زمین سے زلزلہ ہوا ہوگا اور اوپر سے ہوا میں چیخ آئی ہوگی، اور اس طرح وہ سارے لوگ مر گئے اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ پھر صبح کو اگلے دن ہی جب اس طرح نافرمانی کی، اب یہ کہانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ انسان اتنا ڈر ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے عذاب کے لیے کہہ دیتا ہے، پیغمبروں کو، بزرگان دین کو، نیک لوگوں کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ لیا عذاب، تو پھر تو عذاب آنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عذاب تو آتے ہی رہتے ہیں ہر قوم پر اور ان لوگوں پر جو گناہگار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی نیک لوگ اس میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اقوام جتنے بھی قوم گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچایا ہے۔ اب اگلی آیت ہے فتولا، پھر پھرا، انہم، ان سے، ان کے میننگ سے ہم ان، وقالا، اور کہا، یا قوم، اے قوم۔ اب جب ادھر بات ہو گئی اے قوم تو پھر کون پھرا؟ صالح علیہ السلام ان پر سے پھرا اور کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے قوم، لقد، البتہ، تحقیق یعنی کنفرم کی ہوئی بات، ابلغتکم، پہنچایا تم کو، ابلغ پہنچانا، کم تم کو، رسالتا، پیغام، ربی میرے رب کا، ونصحت، اور نصیحت کی، لکم تم کو، ولیکن اور لیکن، ولیکن لا تحبون، اور لیکن نہیں تم پسند کرتے، تحبون الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو، اور لیکن نہیں تم پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو۔ یا نصیحت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو نصیحت کرتا ہے وہ بندے کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خیر خواہی کی تمہاری، اور لیکن نہیں تم پسند کرتے خیر خواہ، اپنے خیر خواہ کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ سارے اوندے پڑے ہوئے تھے تو ظاہر ہے پھر صالح علیہ السلام اس قوم سے نکل گیا، سنا ہے کہ
بہت جگہوں پر کہ وہ مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں کہتے ہیں کہ ان پر سے گزرنے لگا تو ان سے یہ بات کی کہ اے قوم، میں نے تو تم لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم لوگوں نے یہ خیرخواہی کو پسند ہی نہیں کیا، اپنے خیرخواہوں کو تم لوگ پسند ہی نہیں کرتے اور ان کی نصیحت کو پکڑتے ہی نہیں ہو، جس کی وجہ سے آج تم لوگ اس طرح پڑے ہوئے ہو، تو میں تم لوگوں پر کیوں مایوسی اور کیوں خفا ہوں۔ یعنی اس طرح بھی ایک جگہ پر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ قصہ دوبارہ دہرایا جائے گا، جو اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوگی، تو اس میں یہ پھر صالح علیہ السلام کہے گا کہ اے قوم، میں کیوں مایوس ہوں تم لوگوں کو دیکھ کے، کیوں خفا ہوں تم لوگوں کو دیکھ کے، یعنی کیوں افسوس محسوس کروں تم لوگوں پر کہ میں نے تم کو پیغام پہنچایا لیکن تم نے نافرمانی کی، اکڑ دکھائی، اور جو ہے تم لوگوں نے اپنے خیرخواہ کو پسند نہیں کیا، یعنی صالح علیہ السلام کی، اپنے پیغمبر کی بات نہیں سنی، اور آج اس طرح اوندے پڑے ہوئے مرے ہوئے پڑے ہیں اپنے گھروں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یہ قصہ تھا سمود کی قوم کا اور صالح علیہ السلام اور اس کی اونٹنی کا، جو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کی قوم کو دی تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اتنی اونٹنی دیکھ کر بھی اپنے پیغمبر کی بھی قدر نہیں کی، اور فرما برداری نہیں کی اللہ کی، اور اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں چلے، اس دنیا میں بھی غرق ہو گئے، اور آخرت تو ہے ہی پھر دوزخ، کافروں کے لیے دوزخ تیار۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمیں بچائے دوزخ کے عذاب سے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ یا اللہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، تلاوت کی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا پروردگار یا رب العالمین زیر زبر پیش کی، تلفظ کی، ترجمہ اور تفسیر کی، تو یا اللہ تو معاف کرنے والا مہربان بادشاہ ہے۔ یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمیں عافیت والے معاملات دے، بیماری، تکالیف، پریشانیوں سے بچا، اور دوزخ کے عذاب سے بچا، اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔